کہ ان کو علیحدہ کر کے خواتین کو، مہیلاؤں کو، بچوں کو، مرد لوگوں کو، میل لوگوں کو الگ کر کے مارنا، یہ خود ایک بہت بڑا جرم بھی ہے، اور وہ ان کی میموریز پورے ختم ہو گئے. اور پھر ایک 6 دن پرانی دلہن کے سامنے اس کے پتی کو سر پہ گولی مار دینا، 2 مہینے پرانی ایک پتنی اور پتی آئے ان کو گولی مارنا. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کشمیری ایک آتنکوادی دہشت گرد سے اس سے ہتھیار چھیننے کی کوشش میں وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کشمیری لوگ سیاح کو، ٹورسٹ کو بچانے کے لیے کسی کوئی کھندے پہ اٹھا رہا ہے، کوئی معصوم بچے کو اٹھا رہا ہے. تو ایک طرف ہم حیوانیت اور شیطان کا ناچ دیکھ رہے تھے، تو دوسری طرف ہم جو لوگ جن کے دل میں انسانیت ہے وہ اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے تھے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے یہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے یہ بدنما اور بدترین واقعہ یہاں پر انجام دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امید کرتے کہ ہمارے ملک کی حکومت ایک مؤثر طریقے سے اس دہشت گردی کو اور اس ملک میں جو دہشت گردوں کو پناہ دی جا رہی ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، اس کو ایک ٹھوس اقدام اس پر کرے گی. اس لیے کہ بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 355 کے تحت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایکسٹرنل اگریشن کو روکے، اور یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 ہے، یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کونسل کا 9/11 کا ریزولوشن ہے. تو یہ سب ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک مؤثر اقدام کرے گی. جہاں تک ملک میں جو مسلمانوں پر اور کشمیری طلباء اور طالبات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. ایسی حرکت کرنے والوں کو ہم کہیں گے کہ آپ جو ہماری بیٹی بیوہ ہوئی ہے مانشی، اس کی بات تو کم سے کم سن لو، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پتی کو ان دہشت گردوں نے اس کا قتل کر دیا. وہ کہہ رہی ہے کہ کشمیری اور مسلمانوں سے نفرت کے مظاہرے مت کریے. تو یہ وقت ہم کو ایک ہو کر پاکستان اور پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم کو شکست دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا جو منشا تھا یہ کہ یہاں پر نفرت پیدا کی جائے دونوں مذاہب میں، سمودائے میں، اس کو ناکام کریں. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی تو بڑا اطمینان ملے گا دہشت گردوں کو اور ان کے ملک کو.